کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام 5 إلى آخره، أو كما قال رحمه الله تعالى. تمام تعریفیں ہمیشہ اللہ عز و جل کے لیے ہی ہیں، اس لیے کہ وہ ہر تعریف کے مستحق ہے۔ وہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ سب سے عظیم ہے، اس سے عظیم کوئی نہیں ہے، وہ سب سے اچھا ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں ہے، بڑا رحم کرنے والا، بڑا کرم کرنے والا، جب چاہے جہاں چاہے جتنی چاہے بارش برسانے والا، جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے رزق عطا کرنے والا، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اس نے جو چاہا وہ ہوا، اس نے جو نہ چاہا وہ نہیں ہوا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یش لم یکن، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، جب کبھی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، تو اللہ عز و جل کی رحمتیں ان کو ڈھانک لیتی ہیں، اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل ان کا ذکر خیر اپنے یہاں فرشتوں کے پاس کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 4 سوالات انشاءاللہ ہوں گے آج، اور اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ پہلا سوال، ذبح کی، قربانی کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کیا ہیں؟ قربانی کی، ذبح کرنے کی، ذبح کرنا بھی عبادت کی قسم ہے، کل ہم نے پڑھا، تو اس کی کچھ قسمیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ جی پیچھے جو ہاتھ اٹھائے، نہیں سنے آ رہا تھا، یا تو آواز بلند کیجئے یا قریب تشریف لائیے۔
ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اچھا، دوسری مہمانوں کے لیے، تیسرے کھانے کے لیے، بیچنے کے لیے. ٹھیک ہے، آئی. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کہتے ہیں. کچھ تو بولے، جو بولے وہ غلط نہیں بولے، لیکن جواب بہرحال. یہ ہمارے ساتھ مدینہ میں پڑھے تھے ابو یاسر امین الرحمن مدنی، ہمارے ساتھی بنگلور کے، بہت اچھی کتابیں لکھ رہے ہیں. ان کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے امین بھائی کی. دوسرا سوال، نظر ماننے کا کیا حکم ہے؟ جی سوال کیا پوچھا میں؟ آپ بولیے سوال کیا ہے؟ آپ سوال کیا ہے بولیے، یہ کتاب لے کے جائیے. ہاں نہیں، سوال کیا ہے؟ میں تیار ہوں، آپ صرف سوال بتا دیجیے. میں سوال کیا پوچھا دوسرا؟ یا شیخ نہیں سنے غور سے، آپ تشریف رکھیے. سوال میرا ہے نظر ماننے کا کیا حکم ہے؟ جو انعام لیا ہاتھ نہیں اٹھانا. اصول ہیں یہاں پر، اصول پڑھ رہے ہیں، ہمارے بھی کچھ اصول ہیں. اصول پڑھ رہے ہیں نا، اصول ثلاثہ پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے بھی کچھ اصول ہیں. ماشاءاللہ ادھر ہاتھ اٹھائیں. اس طرف کیا ہے بزرگوں کا حال؟ بزرگ بھی جواب دے سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ جواب دیں. نظر ماننے کا کیا حکم ہے؟ ایک ہاتھ، دو تین ادھر بس. ہاں آپ بولیے نا، آپ انعام لیے نا، آپ بولیے. نظر ماننے کا حکم کیا ہے؟ ٹائپ آف آرڈر. حکم کا مطلب ٹائپ آف آرڈر. اللہ سے ماننا ہے. ہم جو کل پڑھائے تھے وہ بولیے. وہ تو ٹھیک ہے، اللہ سے. حکم کیا ہے اس کا؟ حکم کا مطلب ٹائپ آف آرڈر. واجب ہے، حرام ہے، حلال ہے، مباح ہے، اچھا ہے، نہیں ہے، کیا ہے اس کی تفصیل. حکم کیا ہے؟ حکم نظر ماننے کا حکم. تشریف رکھیے. نہیں ٹھہریے نا، جواب سن لیں گے تو اور فائدہ ہو جائے گا. نظر ماننے کا حکم کیا ہے؟ الٹا ہاتھ نہیں چلتا، سیدھا ہاتھ اٹھا کے اٹھیے. آپ بھی اٹھیے. نظر ماننے کا کیا حکم ہے؟ ہاں، نظر نہیں ماننا چاہیے. افضل یہ ہے کہ نہیں ماننا چاہیے. ہاں مان سکتے لیکن نہیں ماننا بہتر ہے. مانے تو اللہ کے لیے ماننا خاص بہتر ہے. آئیے، بہتر ہے، افضل ہے کہ نظر نہیں ماننا چاہیے، لیکن اگر کوئی مان لیتا ہے تو جائز ہے. لیکن افضل کیا ہے؟ نہیں ماننا. نہیں مان کے کیا کرنا؟ دعائیں کرنا. اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا؟ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کام بنا دے. ٹھیک ہے بھائی، تشریف رکھیے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس کی میں کل کچھ دلیلیں دیا تھا. ہاتھاں کیسے بیٹھا تھا؟ انہیں شوق ہے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے آپ کے جذبے کو. بہت اچھے جذبہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ کہاں ہے اس کی مختلف دلیلیں دی گئی تھیں. قرآن سے بھی دلیلیں دی گئی تھیں، اور حدیث سے بھی دلیلیں دی گئی تھی، اور عقلی دلیل بھی دی گئی تھی. قرآن سے ہم نے مختلف دلیلیں دی. کوئی ایک دلیل قرآن سے الٹا ہاتھ نیچ لاسٹ. ہاں کوئی قرآن سے دلیل دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے. جی بھائی. میں پہلے بولا نمبر نہیں ہونا ہمارا، آیت ہونا. آیت پڑھی آپ. الرحمن علی العرش استوى. قرآن صحیح پڑھنا. ہاں کیا دلیل ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ جی تو ہم تو سوال کریں اللہ کہاں ہے، تو اس آیت میں اللہ کا نام نہیں ہے نا. جی بولیے. آپ جواب صحیح دے رہے ہیں، انعام آپ کا محفوظ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، میں پوچھا اللہ کہاں ہے، تو آپ بولے کہ الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش پر مستوی ہے. اللہ کہاں ہے؟ صحیح ہے جواب آپ کا. ہاں اللہ کا نام رحمان بھی ہے. آئیے، کیوں یہ ایک موضوع ہے، یہ مسئلہ ہے. کافروں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو پہچانتے، رحمان کو نہیں پہچانتے. بولے وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے رد کیا، جو رحمان ہے وہی اللہ ہے. جزاک اللہ خیر، بہت اچھا.
سوال ویری امپورٹنٹ کیا ہے کہ ابھی بھائی جو ہے انعام لے کے گئے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور قرآن کی آیت سے دلیل دی ہے، جبکہ قرآن میں ہمیں وہ بھی آیت ملتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ یہ بولتا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. What you will say، اس کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ بول رہا اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو، تو پھر عرش پر ہے کیسے؟ اللہ خود بول رہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو. جواب کمپلیٹ چاہیے، مطلب ایسے ہی نہیں، تھوڑا صحیح پکا جواب دیا تو انعام ہے آخری کتاب، نہیں تو نہیں. بولیے بیٹے. مثالاں بعد میں دو جی، پہلے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا مطلب بتا دو آپ، کافی اسی میں جواب ہے. آپ سوال سمجھ گئے نا جی؟ جواب دیجیے. اور السلام علیکم آپ بولے نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. سنیں ٹھیک ہے، سلام کب کرنا؟ جب یہاں آلریڈی درس چل رہا ہے، سلسلہ جاری ہے، تو شروع میں اٹھ کے جواب دینے سے پہلے سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سلام کب کرنا؟ ملاقات ہو تو کرنا، شروع میں کرنا. میں سلام کیا، بیٹھا، قرآن کی آیتیں پڑھا، درس شروع کر دیا، اب صرف سوال جواب چل رہا ہے. جی صحیح جواب جی. میں یہ بتا رہا ہوں وَهُوَ مَعَكُمْ دلیل، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ایسے بولو. اب آ رہا ہے دیکھو. Now you are coming, so come and take your gift. آپ کمنگ ہے تو کم صحیح ہے. ہاں بولتے بولتے آئیے، صحیح بول رہے آپ، آتے جائیے. اللہ تعالیٰ بولا وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب کیا بولے آپ؟ علم کے ساتھ ہے. آئیے، آتے جاتے آتے بولتے جائیے. ہاں بولیے وہی. اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ ہے، عرش پر مستوی ہے، لیکن اپنے علم کے ذریعے پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہے. تو اس آیت کا مطلب کیا ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہے، ذات کے ساتھ نہیں ہے. تشریف لے جائیے. ہیو یور سیٹ. بہت اچھا. تو یہ جواب ہے. انعام تو نہیں ہے، ایسی جو ہے شرک سے زیادہ قریب ہے بولتے ہیں، اس میں کون مراد ہے؟ فرشتے نہیں ہے. اگر ہم بولیں گے اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے ہر جگہ، تو یہ معنی غلط ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے اگر ہم ایسا بولیں گے تو یہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان ناپاک اور پاک دونوں جگہ جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ جائے گا؟ کیا مطلب؟ نہیں. تو جہاں جہاں لفظ مع آیا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ عز و جل کی، کہ اللہ اپنی قدرت، اپنے علم کے ذریعے اور اپنی مدد کے ذریعے، سننے کے ذریعے، دیکھنے کے ذریعے اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور اس کی دلیل بھی قرآن سے ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے بتایا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، ساتھ کا مطلب خود اللہ کہہ رہا ہے، سنتا ہوں دیکھتا ہوں. اور وہاں نبی علیہ السلام نے بیان. تو اس طریقے سے یہی صحیح عقیدہ ہے 100% کہ اللہ عز و جل کہاں ہے؟ عرش پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. یہی عقیدہ رکھنا چاہیے. یہی سلف نے کہا، یہی قرآن نے کہا، یہی حدیث نے کہا، اور یہی عقلی دلیل بھی ہے. اور میں نے بتایا ہاتھ کا اشارے وغیرہ ہے نا. بلکہ ایک بات بتائیے آپ، اللہ کو اوپر بولنے میں، اور بھی ایک دلیلیں بہت ہیں، ایک لاسٹ پوائنٹ، اللہ کو اوپر بولنے میں اللہ کا ادب ہے. جی یہ بھی دلیل دی علماء نے. تعظیم یہی ہے کہ اللہ کو آپ اوپر بولیے. آپ کے گھر میں مہمان آئے تو کہاں بٹھاتے ہیں؟ اب میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، آپ لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ انہوں درس دیتے بلکہ کرسی دیکھے کہ ادب میں، احترام میں بٹھائے. تھوڑا علم ہے ان کے پاس، تھوڑا بہت، وہ تھوڑا بہت علم جو ہے بانٹنے کے لیے آئے ہیں تو کرسی پہ بٹھائے. مہمان آئے تو کہاں بٹھاتے آپ؟ کرسی نہ رہتا چادر بچھاتے، تشریف رکھیے، ارے نیچے مت بیٹھیے بولتے. کیوں؟ اوپر، یعنی اوپر، یہ جو ہے ادب ہے، اس میں احترام ہے. یہ بھی دلیل علماء نے دی ہے. اللہ کو اوپر بولنے والا، یہ دنیا زمین میں نہیں، اللہ ہر جگہ ہے. ٹھیک ہے چلیے. الاصل الثانی، کل ہماری آخری کلاس ہونے والی تھی لیکن نہیں ہوگی، نہیں سمجھے شاید، کل سمجھا دیتا ہوں. کل آخری کلاس ہونے والی تھی ہماری، ہاں، لیکن کل آخری کلاس نہیں ہوگی. میں بولا آج آخری ہو. دوسرا اصول معرفت دین الاسلام بالادلہ. کون سمجھا؟ میں آخری میں پوچھ لیتا ہوں، چھوڑیے وہ. دین اسلام کو دلیلوں سے پہچاننا. سبحان اللہ. 3 اصول ہیں. پہلا اصول ختم ہو گیا. کیا اصول؟ اللہ عز و جل کو دلیلوں سے پہچان. دوسرا اصول
دین اسلام کو دلیلوں سے دلیلوں سے پہچاننا ہے. ہم اسلام کو جو پہچانتے دلیلوں سے پہچانتے ہیں. بہت سارے لوگ اسلام کو پہچانتے معلوم ہے اسلام کیا ہے, پوچھئے اسلام کیا بتاؤ, وہ قبر وہ مزاروں کے پاس جھکتے کرتے اس کو بولتے اسلام. اسلام بولتے کیا بتاتا دیکھیے ویڈیو, درگاہ بتا دی فوٹو. اسلام وہ ہے. ہم اسلام کو جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں پہچانے, اس لیے نہ اسلام کے ارکان معلوم, نہ اسلام کا معنی معلوم, نہ اسلام کا مفہوم اور اس کا صحیح حقیقی اسلام ہم کو معلوم. وہ اسلام جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے سامنے پیش کی وہ نہیں معلوم ہے, کیونکہ ہم نے دلیلوں سے نہیں پڑھا اسلام کو. اور افسوس کے ساتھ مسلم اسکول کیوں نہ ہو, مسلم کالج ہو, مسلم یونیورسٹی ہو, وہاں بھی اسلام نہیں پڑھایا جاتا ہے. پکی بات ہے, پڑھایا جاتا اسکول میں بھی پڑھا, کالج میں آپ لوگ پڑھے ہوں گے, یونیورسٹی میں آپ لوگ پڑھے ہوں گے. نو نیور. ایجوکیشن میں اسلامی تعلیم نہیں ہے. اسلام وہ قصے واقعات نہیں ہیں. اسلام کیا ہے, واٹ از اسلام, اسلام کی بیس کیا ہے, اسلام کے ارکان کیا ہیں, یہ سب پڑھائے جاتے ہیں نہیں پڑھایا جاتا. تو بچوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ پھر وہی مسئلہ جو پہلے بتایا تھا شاید, نہ اسکول میں نہ کالج میں نہ جو ہے جمعے کے خطبے میں پورا اسلام سمجھایا جا سکتا ہے, کیونکہ وقت تو تھوڑا ہوتا ہے. ٹو دا پوائنٹ جو ہے کچھ 20-25 منٹ کا مختصر سا خطبہ یا آدھا گھنٹے کا خطبہ دینا پڑتا ہے. اس میں کانفرنسوں میں تقریریں ہوتی ہیں, وہ ایک ٹاپک پہ ہوتی ہے, ایک ٹاپک پہ ایک مقرر 1 گھنٹے میں ساری باتیں آپ کو نہیں بتا سکتا. آپ دروس نہیں ہے, دروس کا ماحول یہاں الحمدللہ اب شروع ہو گیا. دروس جو ہے کتاب سے درس ہونا ایسا نہیں ہے ماحول یہاں, لیکن ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے جیسے کہ پیدا کیا جا چکا ہے. ٹھیک ہے, اس میں علم ملتا ہے, یہ بات یاد رکھیے اچھی طریقے سے. اصلی ٹھوس علم کتابوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے اتنے دنوں سے, اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. دینی بنیادی باتیں جو خزانے ہیں دین کے, وہ علماء کے زبانی جو ہے ہماری تشریح کے ساتھ آپ کو مل رہی ہوں گی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. چلیے, تو دین اسلام کو دلیلوں سے پہچاننا یہ دوسرا اصول ہے, کیونکہ اسلام کے دین کے 3 اصول ہیں. ایک اللہ عز و جل کی پہچان, دوسرے دین کی پہچان, تیسرے نبی کی پہچان. اور اللہ عز و جل کیا کہتے ہیں, فرشتے ہر انسان سے مرنے کے بعد یہی 3 چیزوں کے بارے میں پوچھنے والے ہیں. تو اسلام کس کو کہتے ہیں؟ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهله. 3 باتیں انہوں نے بیان کی. اسلام کا معنی صاحب کتاب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں اسلام کا مطلب توحید کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا, اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے, شرک اور اہل شرک سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے یا برات کرتے ہوئے. 3 پوائنٹس انہوں نے اسلام کے ڈیفینیشن میں بیان کیا. میں نے بتایا تھا اسلام کا وہ معنی کیا بولتے ہیں, لغوی معنی. اسلام کا معنی سپرد کرنا اپنے آپ, اسلم للہ, اسلم وجہہ للہ, حوالے کرنا اپنے آپ کو, سپرد کرنا. اسلام کتاب میں کیا لکھا ہے, اسلام کا شرعی معنی یہ بتاتے ہیں توحید کے ذریعے. دیکھیں اسلام کا میننگ کیا, توحید کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا, مطلب توحید کی مطابق زندگی گزارنا اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا. برات مطلب ہم دور ہیں بھائی اس سے, ہم شرک نہیں, اہل شرک مشرکین میں سے نہیں ہیں. یہ اسلام کا معنی ہے. 3 پوائنٹس اس میں. نمبر 1 توحید کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا, مطلب توحید. دوسرا اس کی اطاعت فرما برداری کرنا. تیسرے شرک اور اہل شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا یا برات کا اظہار کرنا. اور یہ اسلام جو ہے کہتے ہیں, یہ دین جو ہے اسلام, اس کے 3 مراتب ہیں. الاسلام, الایمان, الاحسان. بتایا تھا دین کے 3 مراتب پڑھ لیے تھے, اسلام, ایمان, احسان. اور کہتے ہیں ہر مرتبے کے ارکان ہیں. ارکان کس کو بولتے ہیں؟ رکن کو. رکن انگلش میں کہتے ہیں پلر کو. پلر معلوم ہے نا جی, پلر, تو اس کو بولتے ہیں رکن. تو اسلام کے, ایمان کے, احسان کے, سب کے ارکان ہیں. اسلام کے ارکان 5 ہیں. The 5 pillars of Islam. مشہور ہے نا, یہ تو مشہور ہے. مشہور مطلب معلوم ہے, اتنا تو معلوم ہے الحمدللہ کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. اس کی کیا دلیل ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں؟ قرآنی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کیونکہ شہادتین کی دلیل ہے, نماز کی ہے, روزے کی ہے, زکوٰۃ کی اور حج کی. قرآنی آیات موجود ہے, معلوم ہے آپ. حدیثوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا, بنی الاسلام علی
خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی. نمبر 2 نمازوں کو قائم کرنا. نمبر 3 رمضان کے روزے رکھنا. خالی روزے رکھنا نہیں, رمضان کے روزے اسلام کا رکن ہے, شوال کے روزے اسلام کا رکن ہے نہیں ہے. چوتھے زکوٰۃ ادا کرنا. پانچواں حج کرنا. یہ اسلام کے ارکان ہیں. اس میں پہلا رکن ہے, ہر ایک کی دلیل بھی دیتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ. پہلا رکن ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس شہادہ کی اللہ عز و جل کا فرمان, سب سے بڑی آیت توحید کی, توحید کی سب سے بڑی آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا. کیا بات ہے, شہید اللہ ختم. اس سے بڑا سچ کیا ہو سکتا ہے؟ شہید اللہ, اللہ گواہ ہے. اللہ نے گواہی دی کس کی؟ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. شہادت اللہ, اللہ کی شہادت بھائی, اللہ خود گواہ ہے کہ وہ سچا معبود ہے. اس سے بڑھ کر کس کی گواہی چاہیے؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی, اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. والملائکہ, اور فرشتوں نے بھی گواہی دی. وَأُولُو الْعِلْمِ, اہل علم نے, اس میں بھی اہل علم کی فضیلت ہے کیونکہ اہل علم بھی گواہ ہیں اس پر. کس پر؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. قائما بالقسط, انصاف کے ساتھ. لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. العزیز غالب ہے, الحکیم حکمت والا ہے. یہ کس کی دلیل ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ کی. کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا؟ لا معبود بحق الا اللہ, اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ نافیا جمیع ما يعبد من دون اللہ الا اللہ مثبتا العبادة للہ وحدہ لا شریک لہ فی عبادته كما انه لا شریک لہ في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. کیا آیتیں ہیں, مزہ آ جاتا ہے آیتیں پڑھے. تو کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ بہت سارے مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں معلوم ہے, لیکن انشاءاللہ آج کے اس درس کے اٹھنے کے بعد آپ صحیح معنی لا الہ الا اللہ کا سمجھ کر جائیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. تو لا الہ الا اللہ کا معنی حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں, لا الہ ایک, الا اللہ ایک. کہتے لا الہ یہ نفی کرتا ہے, ہر معبودان باطل کی نفی. دنیا میں جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ الہ نہیں ہے, وہ معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یہ دوسری چیز ہے جو عبادتوں کو اللہ ہی کے لیے ثابت کرتی ہے. عبادتوں کو اللہ ہی کے لیے ثابت کرتی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے. اس اللہ کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے, جیسی اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں. اب سنیے اس کا مطلب بہت اہم ہے. یہ پہلی بات, شہادہ کس کو بولتا ہے؟ گواہی. علماء نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے کہ گواہی بغیر علم کے ہو سکتی ہے. آدمی بغیر علم کے گواہی دے سکتا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ گواہی دے سکتے ہیں؟ اسی لیے شہادہ کی بیس علم ہے. آدمی کو کچھ بھی نہیں معلوم, خالی کلمہ پڑھو بولے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ الہ الا, اس کو معلوم ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب. تو شہادہ کیسے دے رہا ہے؟ شہادہ مطلب گواہی, اور گواہی بغیر علم کے نہیں ہوتی. پہلے بتاؤ اس کو لا الہ الا اللہ کیا ہے, محمد رسول, پھر بولو اشہد. انہیں گواہی ہاں میں پڑھ لیا, مطلب میں سمجھ گیا, میرے پاس علم آیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اب میں گواہی دوں. شہادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی, اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے. اس کو اچھی طریقے سے علم کے بعد ہی شہادت دی جائے گی, علم کے بعد ہی شہادت دی جائے گی. چلیے
ایک بات یہ. دوسری بات, کیا مطلب لا الہ الا اللہ؟ حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. حقیقت کئی کو لگا ہے. اگر ہم یہ بولے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو صحیح ترجمہ ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا ترجمہ. کیوں؟ کیونکہ ہم اگر یہ بولیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو معبود دوسرے بھی ہیں, لوگ سمجھ رہے ہیں, پھر وہ کیا ہے؟ تو علماء نے حقیقت لگا. کیا مطلب؟ وہ جھوٹے ہیں, حقیقت میں اللہ ہے. اسی لیے حق لگانا ضرور. لا معبود بحق. وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پتھر بھی عبادت کے لائق ہے, قبر والے بھی عبادت کے لائق ہیں, فرشتے بھی عبادت کے لائق ہیں, انبیاء بھی عبادت کے لائق ہیں, ستارے بھی عبادت کے لائق ہیں, فلاں فلاں, عیسیٰ علیہ السلام بھی عبادت کے لائق. لوگ سمجھ رہے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہاں, لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں معبود نہیں ہے. وہ سب پھر کون سے ہیں؟ وہ جھوٹے معبود ہیں. وہ حقیقت نہیں ہے, وہ جھوٹ ہے. حقیقت کیا ہے؟ اللہ معبود ہے. اسی لیے لفظ حقیقت لانا. ایک دوسری زبردست اہم بات, لا الہ الا اللہ میں 2 ارکان ہیں. جو اس کو سمجھا وہ توحید کو سمجھے گا. جو توحید, جو ارکان 2 پلرز ہیں کلمے کے, علماء نے پلر کہا کلمے کے. ایک نفی, دوسرا اثبات. نفی مطلب انکار, ایسا انکار جس میں کوئی شک نہ ہو. لا الہ, یہ جو لا ہے نا, اس کو لائے نفی جنس بولتے ہیں عربی میں. مطلب معلش, جس پر آتا ہے یہ لا جس پر آتا ہے اس جنس کی نفی کر دیتا ہے. ہٹاؤ دماغ سے. تو لا کس پر آیا ہے کلمے میں؟ لا ورڈ جو ہے کس ورڈ پر آیا ہے؟ الہ. تو الہ کوئی نہیں ہے دنیا میں. نکالو دماغ سے. برین واشنگ پہلے صاف کرو. اور بہت بڑی بات ہے معلوم ہے, پہلے نفی پھر اثبات ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ عبادتوں کے لائق ہے, ایسا نہیں ہے کلمہ ہمارا کلمہ ایسا نہیں ہے. ہمارے کلمے میں 2 چیزیں ہیں, ایک نکالنا, ایک لانا. اللہ کے سوا سارے معبودوں کو دماغ سے نکال دینا. لا الہ, کوئی چیز بندگی کے لائق نہیں ہے. نہ فرشتے بندگی کے لائق ہیں, نہ فرشتے کیا, ابھی کیا بولا میں, زیادہ نہیں کھانا. نہ فرشتے بندگی کے لائق ہیں. فرشتے عبادت کے لائق ہیں؟ لا الہ. نبی عبادت کے لائق ہیں؟ لا الہ. اولیاء بزرگان دین عبادت کے لائق ہیں؟ نہیں. سورج چاند عبادت کے لائق ہیں؟ نہیں. سب نکل گئے. اللہ اکبر. پہلے صاف کرنا دماغ کو, گلاس کو اچھا دھو کے اس میں ڈالنا زمزم. پہلے صاف کرو, صاف. نفی الکفر بالطاغوت, نکالو غیر اللہ کے تعلقات کو, غیر اللہ کے تعلقات کو ختم کرو. پہلے ختم کرو. سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے. نفی ضروری ہے. نفی اور اثبات دونوں ملا کر کلمہ بنا ہے لا الہ الا اللہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لہٰذا انکار ہوگا. یعنی ہو سکتا ہے بھائی ہم تو اللہ کو مانتے, اللہ معبود ہے, ہو سکتا ہے دوسروں بھی ہوں گے, وہ لوگ بھی اتنی میجورٹی کسی چیز کو معبود سمجھ رہی ہے. مے بی دے ول بی گاڈ, بٹ آئی بلیو اللہ. مے بی دے آلسو صحیح ہوں گا, مے بی دے آر آلسو رائٹ. نہیں, مے بی وہ بھی کچھ بھی نہیں. لا الہ نکالو. مے بی ہے نہیں, مے بی ہے نو. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. بولو جی, نہیں ہے کوئی معبود بولنا. مطلب آپ لوگ بولو, نہیں بول رہا ہوں, مطلب ڈرنا نہیں, یہی سچ ہے. لا الہ پہلے ہے, پہلے نکالو. سمجھ میں آ رہا؟ بہت بڑی بات ہے لا الہ میں. الا اللہ نکالنا پھر ڈالنا. نفی اور اثبات. انکار, ایسا انکار جس کے میں کوئی شک نہ ہو. لا نفی جنس کا انکار کرتا. الوہیت کسی میں نہیں ہے بھائی, خصوصیت الہ کی کسی میں بھی نہیں ہے. معبود ہونے کی جو اسپیشلٹی خصوصیت ہے کسی میں بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, سوائے ہو سکتا والا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے کلمہ. تو یہ 2, اگر کوئی چیز انکار, اگر کوئی شخص انکار نہیں کر رہا ہے, اس بات کر رہا ہے, نفی نہیں کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اللہ بندگی کے لائق ہے بھائی, اس میں کوئی شک نہیں, میرا ایمان ہے, میں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے, کافی نہیں ہے. انکار بھی ہونا پڑتا. لا الہ میں انکار ہے, اور وہ بھی پہلے ہے انکار, پھر اقرار ہے. انکار پہلے پھر اقرار, خالی اقرار نہیں. تو یہ ہے لا الہ الا اللہ. ساری چیزوں سے ہٹ کر اپنا دل اللہ سے جوڑنا.
سارے معبودوں کو باطل سمجھ کر اللہ کے سچے معبود ہونے پر ایمان لانا، یقین کرنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ، دنیا کا سب سے بڑا کلمہ ہے۔ چلیے وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا، اس کی تفسیر جو اس کلمے کی تفسیر جو اس کی وضاحت کرتی ہے وہ ہے اللہ عز و جل کا فرمان۔ دیکھیے اس کلمے کی تفسیر یہ آیت میں ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے، اپنی قوم سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، یہ نفی ہے، میں تم جو عبادت کرتے ہو ابا اور اے میری قوم، تم لوگ جو بھی عبادتیں کر رہے ہو میں اس سے کیا ہوں؟ بری ہوں میں۔ تو اس میں کیا ہے؟ نفی ہے، لا الہ، جو اس کی وضاحت کر رہا ہے الا الذی، سوائے اس ذات کے، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ کون ہے وہ؟ اللہ۔ اس کی بندگی کو میں مانتا ہوں، اس کے علاوہ اے میری قوم، اے ابا جان، آپ لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، مطلب میں بیزار ہوں، میں نہیں مانتا، میں دور ہوں اس سے۔ یہ انکار ہے، یہ کیا ہے؟ برات کیا ہے؟ بری کا مطلب انکار ہے، یہی کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ کا ہے، الا الذی فطرنی، خالق کو میں معبود مانتا ہوں اپنا، جس نے مجھے پیدا کیا اللہ، اس کو میں معبود مانتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ الا اللہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ لا الہ ہے جس میں برات ہے، اور الا اللہ کیا ہے؟ الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ کون؟ اللہ۔ وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے اس کلمے کو باقی رکھ دیا، کس کو؟ اسی نفی اور اس بات کو جو لا الہ الا اللہ میں ہے، شاید کہ لوگ لوٹ جائیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی دوسری آیت بھی جس میں اہل کتاب کو دعوت توحید دی گئی ہے، وہ آیت بھی توحید کی تفسیر میں ہے، لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں وہ آیت ہے۔ کیا ہے؟ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، یعنی یہود و نصارہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف آپ آ جائیے، ہم اور آپ دونوں کے درمیان وہ برابر ہے۔ کیا ہے وہ؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ کس کی کریں گے؟ اور ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک بھی نہیں کریں گے، اور نہ ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب بنائیں گے ہم۔ اگر تم مانتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہو تو گواہی دے دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اہل کتاب نے کہا نہیں ہم یہ گواہی، یہ عقیدہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر انہوں نے منہ پھیر دیا تو اللہ نے فرمایا تو ان سے کہہ دو اشہدوا بِأَنَّا مسلمون، تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ لا الہ۔ ودلیل الشہادۃ ان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی کیا دلیل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دینا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی دلیل قرآن کی آیت، اللہ عز و جل نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، نہیں کہتے بشر نہیں ہے، کہتے اللہ بر رہا من انفسکم، تم میں سے آیا۔ کون ہے وہ تم؟ مراد بشر، تم بشر، رسول بشر، تم فرشتے ہوتے تو رسول بھی۔ قرآن میں ایک آیت میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافروں نے اعتراض کیا کہ بھائی بشر کیسے رسول ہے، بھائی کافروں نے، مکہ کے کافروں کے مختلف اعتراضات تھے، اس میں سے ایک اعتراض کیا تھا کہ انسانوں میں سے رسول کیسا آ گیا بھائی اللہ کا؟ کوئی الگ مخلوق آنا تھا، فرشتے کو بنانا تھا اللہ تعالیٰ رسول۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کہا سنو، اگر زمین میں چلنے پھرنے والے فرشتے ہوتے تو اللہ کس رسول کو بھیجتا؟ فرشتہ رسول۔ زمین میں چلنے والے کون ہیں؟ انسان۔ تو انسانوں کو توحید سمجھانے کے لیے کون آنا؟ فرشتہ ہے۔ تو کیا بولتے لوگ؟ ارے یہ آپ ہم میں سے نہیں ہے بھائی، کہاں سے آئی کہ آپ کا کھانا پینا الگ ہی ہے مسئلے آپ کے، چلو بولتے ہیں، ہاں سب سے بڑی ہے۔ لیکن انسان میں سے چاہے تو جی وہ بھی معجزے اور دلائل لے کر آئے۔ چلیے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس نبی پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں میں سے ہم نے ایک رسول کو بھیجا، اور وہ اتنے پیارے رسول ہیں، ان کی صفات بیان کی جا رہی ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مومنوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، کس کو؟ محمد سے۔ یہ ایسے نبی ہم نے بھیجے، حریص علیکم، تم پر بڑے حریص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جہنم سے بچائیں، اللہ کی پکڑ سے دور رکھیں، جنت کی راہیں تمہیں دکھائیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور ایمان والوں پر رؤوف الرحیم ہے، یعنی مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور یہ رحیم رؤوف اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے، تو یہ نام اللہ کے علاوہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیے ہیں۔ اب یہاں ایک اہم مسئلہ یہ ہے، کیا مطلب اس گواہی کا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟
یہ ویری امپورٹنٹ ہے. کیا مطلب اس گواہی کا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ؟ معلوم ہے کسی کو؟ انعام میری طرف سے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا دے گا. اشہد ان محمد رسول اللہ کا کیا مطلب؟ صحیح جواب دیجیے, انعام لیجیے. گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں, اور وہ آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور وہی حقیقی بات. کہاں سے جی کہاں پڑھے پڑھے اپنی طرف سے سوچ کے پڑھے. پھر دیکھیں بھائی الحمدللہ بچتے دیکھو کیسے نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ کا یہ معنی نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے جی؟ بھائی ترجمہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں, معنی کیا ہے اس کا معنی بتائیے, انعام لے جائیے. چلیے, اس کا معنی 4 چیزیں ہیں. معلوم ہے یہ؟ نہیں مانا تو الحمدللہ بچے نا, اور سوچا تھا 50 جو بھی ہے دے دیتا ہوں. ومعنی دیکھیں کہتے ہیں ومعنی شہادت ان محمد رسول اللہ 4 چیزیں ہیں. طاعته فيما امر, تصديقه فيما اخبر, واجتناب ما نهى عنه وزجر, والا يعبد الله الا بما شرع. یہ سن کے جائیے, 4 چیزیں ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب نمبر 1 جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کی اطاعت کرنا. نمبر 2 جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اس کی تصدیق کرنا. نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا اس کو کرنا, رک جانا. نمبر 4 اللہ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. 4 میننگز کس کا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتی ہوں, میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ عجیب مسئلے باز جاہلوں کے معلوم ہے. ترجمہ کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا بولے تو کیا بولتے ہیں؟ وفات ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ترجمہ کر دو, بولتے ہیں ترجمہ کرو, بولے وہابی کو محمد اللہ کے رسول ہیں کہیں بول رہے تھے, بولو لفاظی رسول تو ہیں قیامت تک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, ہم کون بول رہے ہیں رسول نہیں ہے بول کے؟ رسالت تو ہے نا باقی قیامت تک, لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں, آتے جاتے ہیں. ہم میں مدینہ میں لوگوں سلام علام کر لیتے رہتے نہیں ہے. تو اشہد ان محمد رسول اللہ کا 4 مطلب یاد رکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اطاعت کرنا 1, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر تصدیق لانا, یقین ماننا, سچ ماننا 2, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا اس سے رک جانا 3, اللہ کی عبادت انہی کے طریقے پر کرنا 4. اب ایک ایک کو دیکھیے. نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کی اطاعت کرنا. جو بولے وہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, بولے سیدھے ہاتھ سے پیو, بولے کون سے ہاتھ سے کھانا, کون سے ہاتھ سے پینا, سیدھے ہاتھ سے پینا. اور مردوں کو کیا بولے؟ ٹخنوں سے اوپر کپڑے رکھو, بولے نہیں بولے مردوں کو, عورتوں کو نہیں بولے, مردوں کو بول رہا ہوں میں. ٹخنوں سے اوپر کپڑوں رکھو بولے, نہیں بولے. پھر اب درس میں سے اٹھتے نہیں, اٹھتے تو وطر پڑھ لیتے, چلو پڑھ لو وطر. وطر پڑھنے کے بعد مسجد چھوڑنے سے پہلے ایک نظر ڈال لینا. کہاں؟ کپڑوں پہ. جو کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہے کل وہ نظر نہیں آنا. ٹیلر ہے شہر میں بہت ہے, پینٹاں کتنے ہیں آپ کو معلوم, پیجامے کتنے ہیں آپ کو معلوم. یہ پینٹاں پیجامے کیا کرنا لکھ جا کے, اور تعمیر سن رہے ہیں ویسا ہیلپ کیجیے اپنے شوہروں کی, بھائیوں کی. بھول گئے تو یاد دلائیے, رات میں سحری میں یاد دلائیے. یہ پینٹوں کو یہ پیجاموں کو کیا کرنا, ٹیلر صاحب کے پاس لکھ جانا, یہاں تک کٹ کر کے سیدھو بول کے بولنا, لو بولنا. پیسے نہیں ہو تو میں دے دیتا ہوں انشاءاللہ. کٹ کر کے سیدھو بول کے بولنا. میں ایسی بولوں پیسے آپ مجھ سے زیادہ معلوم ہے میرے کو, علماء جو غریب رہتے ہیں, لوگ عوام تو پیسے والے رہتے ہیں. یہاں سے کٹ کر کے سیدھے نا, وہ موڑنا اوڑنے کا مسئلہ بھی نہیں رہتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, نہیں کرتے. وعیدیں آئی ہیں ٹخنوں سے نیچے رکھنے میں کپڑے. اللہ نظر رحمت اٹھا کے نہیں دیکھتا, کہتے اللہ بات نہیں کرے گا اور ان کے گناہوں سے ان کو پاک نہیں کرے گا. لہٰذا اب وہ نہیں بولنا جماعت اسلامی والے بولے جیسا اخوانیوں کا ذہن, ان اللہ جمیل یحب الجمال کہتے ہیں. مدراس میں ایک جنا بولا, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا. ایسا اوپر پہن کے گئے تو عجیب دکھتا ہے, ذرا لک اچھا نہیں دکھتا. آفس میں جاتے, میٹنگوں میں جاتے, کہتے کیا دماغ, یہ رائے دماغ لا کے دین کے دھجیاں اڑاتے تھے. یہ خوبصورتی کیا, کون سی خوبصورتی بتا رہے آپ؟ نبی علیہ السلام کا حکم ہے اوپر, صحیح ہے نہیں ہے؟ لہٰذا اپنے پیٹوں کو کٹ کرا لیجیے پلیز. عمل کیجیے, آپ کا فائدہ, نہیں عمل کیجیے آپ کا مسئلہ. میں تو بول دیا, اللہ سنا. تو کوئی پرابلم ہے اوپر کرنے میں؟ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو میں کوشش کرتا ہوں, میں بچوں کو بولتا ہوں نہیں بھائی لڑکا اچھا ہے, بیٹھا تھا درس میں, بولتا ہوں
شادی پرابلم ہے نہیں ہے. کیا پرابلم ہے پھر؟ نہیں لک اللہ کو لک دکھانا ہے. کس کو لک دکھا رہے آپ؟ اور واللہ ٹخنے سے اوپر بہترین رجال دکھتا. اور وہ سائنٹیفکلی ایک مسئلہ ہے کہتے معلوم, وہ اکیلے میں ملو بتاتا ہوں. وہ جی سائنٹیفکلی ڈاکٹرز بول رہے ہیں جو جن کے کپڑے نیچے لٹکے ہوئے رہتے جو زمین کو لگتے نہیں, اس سے ایک پرابلم ہوتی کہتے ملو میں بتاتا ہوں. میں واٹس ایپ پہ سوال کروں, وہ آپ کی پرابلم بولے تھے کیا پرابلم ہے؟ کیوں؟ وہ پرابلم کی وجہ سے کٹ نہیں کرنا پنڈا, وہ پرابلم ہوتی کہتے بول کے کٹ نہیں کرنا, اللہ کا حکم ہے بول کے کٹ کرنا, لیکن فائدے رہتے اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے فائدے رہتے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. نمبر 2, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پہلی چیز حکم بہت ہے. اسی طریقے سے عورتوں کو حکم ہے, پردے کا حکم ہے, شوہر کی اطاعت کا حکم ہے. یہ سب اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. سمجھ میں آئے تو اطاعت کرنا, سمجھ میں نہیں آئے تو بھی اچھا دکھے تو اطاعت کرنا, اچھا دکھنا. لیکن استطاعت ایک شرط ہے بس, کہ اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے, جیسے حمل والی عورت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ روزہ رکھے. پریگننٹ ہے, تکلیف ہو رہی ہے, نہیں رکھ سکتی ہے, وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ تو خیر طاقت سے باہر ہے, یہ تو مسئلہ معلوم ہے. لیکن آپ کر سکتے ہیں, یو ہیو ٹو ڈو, یو ہیو ٹو کرنا. نہیں کر سکتے الگ مسئلہ ہے. دوسری چیز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبر دی ہے اس پر یقین لانا. کیا کیا خبریں دی آپ نے؟ بہت خبریں دی آپ نے. دجال آئے گا, یہ نہیں بولنا اب تک نہیں آیا. رسول اللہ بولیں گے آئے گا, آیا بولا. میرے اشارے ہیں, آپ سمجھے نہیں سمجھے, بہت منہجاں ہیں پھیلے ہوئے, تو ایک ایک کو دینا پڑتا تھوڑا تھوڑا. بہت اب تک بولے اب تک نہیں آئے گا. دیکھ خبر کا عذاب کیسا ہوتا, قرآن سے آیتیں ٹکرا رہی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں. رسول اللہ بولے خبر کا عذاب ہوتا, مانتا نہیں مانتا, مانتے نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے بھائی قرآن کس کے اوپر اترا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے خبر کا عذاب ہوتا, کہتے نہیں قرآن سے ٹکرا رہی نا. قرآن میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہا, یہ عقل لا رہا, پھر قرآن میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ بولا, لاجک لا رہا. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بولا کہ ایک مرتبہ عذاب دوں گا, 2 مرتبہ نہیں دوں گا عذاب. پھر آپ کیسا بول رہے ہیں حدیث میں؟ بول کے ابا قرآن کیا ہے تمہارا زیادہ معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بول رہے قبر کا عذاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی پناہ مانگی تو تصدیق کرنا, خبر دی قبر میں عذاب ہوتا بول کے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ماضی کے بہت سارے واقعات سنائے, معراج کی رات کے بہت سارے واقعات سنائے, اور قیامت سے پہلے بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا, فتنوں کا ذکر کیا, پیشین گوئیاں فرمائیں. یقین لانا نہیں لانا؟ لانا. روزے کو تولا جائے گا, اس کو تولا جائے گا, شفاعت ہوگی, وہ بہت ساری حدیثیں, خبریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یقین لانا نہیں لانا؟ کیسا آج کا مسلمان ہے, ایک آدمی خبر دے دیتا, وہ خبر کو جو ہے بغیر تحقیق کے ایکسیپٹ کر لیتا ہے. کون دیے نہیں معلوم, کون کی کہاں کی بولا کرتے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے, فیس بک پہ دیکھے ایکسیپٹ کر لیے, انٹرنیٹ پہ دیکھے ایکسیپٹ کر لیے خبر کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں سچی خبریں نہیں مان رہے. کیسا مسلمان ہے یہ دیکھو. جبکہ وہ خبر دینے والے, اللہ خبر کے متعلق ایک فائدے کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی ہے, وَإِذَا جَاءَكُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اس آیت پر عمل کیجئے اور کھٹ مت بھیجیے واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, میل پہ. خبر نہیں بھیجنا, خبر آئے تو کیا کرنا اس آیت میں بتایا گیا. آپ لوگ اللہ کے لیے عمل کیجئے. بہت سارے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, عمل کیجئے. کانٹیکٹس بہت ہیں آپ کے پاس, فوراً نہیں بھیجنا. کوئی بھی خبر آئی سمجھو آپ کے پاس, کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جب لوگوں کے پاس کوئی اچھی یا بری خبر آتی ہے, کوئی امن کی بات یا ڈرانے والی بات آتی ہے, تو فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں. یہ غلط ہے, اللہ نے روکا ہے, نہیں پھیلانا. کیا کرنا پھر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل علم پر پیش کرنا اس کو, وہ اس کا صحیح مطلب بتائیں گے. اللہ کا حکم ہے یہاں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, ان سنتوں کو جاننے والے کون ہیں؟ علماء کرام. لہٰذا ان کو معلوم ہے, تو علماء سے رجوع ہونا. ہمارے پاس ایک میسج آیا ہے, ایک خبر آئی ہے, کون کی بول رہا کہتے کونے میں, وہاں شہر میں, وہ ملک میں, کنٹری کا کہیں نہیں سمجھے, کون کی بول رہا کہتے. یہ کون ہے ہمارے کو تو نہیں معلوم, آپ لوگ علماء ہیں, ذرا قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھیے. علماء بتا, ارے شیطان نے انہیں بول کے بول دیا شیخ عبد المحسن عباس ابا, شیطان کے ہاتھ میں بیعت کیے بول کے بولے. ایسا خبر آتے فوراً پھیلا, ارے نہیں ایسے نیچے لکھا ہوا رہتا. میرے پاس بھی اتنے آ رہے ہیں, کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا. آخری میں کہتے اس میسج کو جلد از جلد اپنے کانٹیکٹس تک بھیج دیجیے. کہتے کہیں کو بھیجنا, میسج کیا ہے یہ؟ تو یہ غلط ایک بہت بڑی چیز چلتی ہے آج کل جو چل رہی ہے. کوئی میسج آتا ہے رمضان کے بارے میں, عبادت کے بارے میں, دین کے بارے میں, خلافت کے بارے میں, عقیدے کے بارے میں, منہج کے بارے میں, اس کے بارے میں, اس کے بارے میں, اس کو فوراً بھیج دیتے خبر کو آگے. کانٹیکٹس کتنے ہیں؟ 100 ہیں, 1000 ہیں, 200 ہیں, 300, دبا دیتے, جاؤ پوروں کے پاس.
آپ کے ایک کلک سے پتہ نہیں کتنوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. کل قیامت کے دن آپ مسئول ہوں گے. آپ کیسا بھیجیں؟ آپ کو معلوم کیا ہے یہ صحیح ہے غلط ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ منع اداعوا بھی، اس کو پھیلا دیتے ہیں قبر کو، نہیں پھیلانا. علماء کے پاس پیش کرنا، علماء تحقیق کر کے بتائیں گے کہ یہ خبر پھیلانے کی ہے یا نہیں پھیلانے کی ہے. اس خبر کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ یہ لوگ صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ یہ لوگ حق پر ہیں یا باطل ہیں؟ وہ لوگ جانتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم. علماء موجود ہیں. لہٰذا خبر مت پھیلائے. یہاں سے کوئی بھی میسج آئے آپ کے پاس، اس کو فوراً جلد بازی سے کام مت کیجیے. اچھا آپ کو اچھا دکھ رہا، پیچھے گلاب کا کلر دیکھے ایسے زبردست جو ہے جملے دکھے ہوئے اوپر، لک بہت اچھا دکھ رہا، کیا میسج ہے، اور اس پہ پھر پلیز فارورڈ دس میسج ٹو آل یور کانٹیکٹس. نو آئی ول نیور فارورڈ بول کے بولنا انٹل آئی ول کیا تحقیق کروں گا. یہ تو علماء نو آئی ول نیور، آئی ایم ناٹ لوٹا ایسی ادھر بھی چلے جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر یقین لانا، ایسے نہیں بننا. بھائی مسلمان ہوں میں، کیسا پھیلا دے تو خبر؟ میرا فون ہے، آپ میرے کو بھیجے، میں اس کی چیک کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں. میں ایسا نہیں ہوں کہ آپ بھیجے تو میں بھیج دیتا ہوں لوگوں کے پاس. آپ غلطی کرتے ہو، میں کیوں غلطی کرتا ہوں؟ نہیں کرتا میں غلطی. میں چیک کرتا ہوں اس کو، اہل علم سے پوچھتا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ ہونا چاہیے مسلمان ایسی ہے، انہیں انہوں ادھر کر رہے تو ادھر چلے آ رہا، انہوں ادھر کر رہے تو ادھر چلے آ رہا. ایسا رہتا مسلمان. سامنے جاؤ تو سامنے جا رہا، پیچھے ہٹ بولے تو پیچھے ہٹ رہا، ادھر مڑ بولے تو ادھر مڑ رہا. ایسا رہتا مسلمان نہیں. وقار ہے ایک مسلمان کا. بھائی مومن کی ایک شان ہوتی ہے، ایسے نہیں جدھر ادھر لڑک جاتا ادھر ادھر نہیں. شان ہے اس کی، ایک اس شان کو باقی رکھی اپنی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر پر یقین لانا، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے خبر پر یقین کی تھی. سبحان اللہ. مشہور واقعہ کہ کافروں کو جو ہے موقع مل گیا کہ چلو اب تو جو ہے جھٹلانے کا موقع اس سے اچھا نہیں ملا کہ راتوں رات جو ہے معراج کا واقعہ یہ بتا رہے ہیں، آسمانوں کی سیر ہوئی، ٹھیک ہے، چلو ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو تمہارے ساتھی ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس گئے تھے، وہاں سے آسمانوں کی سیر ہوئی اور رات میں واپس بھی آگے گئے تھے. اب تو بولو مانتے نا کہ وہ جو آپ کے نبی جھوٹے ہیں، سچے نہیں. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تم جو بات کہہ رہے ہو، اگر تمہاری بات واقع میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ ایک رات ان کی معراج ہوئی ہے، سب سے پہلے میں اس پر ایمان لاتا ہوں. کیا تصدیق ہے بھائی. سمجھ میں نہیں آتا لیکن تصدیق تو سمجھ میں آئے تو تصدیق کرنا نہیں ہے. ایسا کیسا عذاب ہوتا قبر میں، ارے کیسے بیٹھ کے سوچتے ہوئے دیکھو. ایمان لاؤ، حکم دیا گیا. تو اشہد ان محمد رسول اللہ کا حکمت ہے. تیسرا مطلب کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے روکا ہے، کتنی چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے؟ ٹخنوں سے نیچے کپڑے رکھنے کو روکا، بے پردگی کو روکا، گانے بجانے کو روکا، حرام چیزوں کو روکا، جھوٹ بولنے کو روکا، بے عزتی کسی کی کرنے کی روکا، علماء کی غیبت کرنے کی، علماء کا وقار لوگوں میں کم کرنے سے منع کیا گیا، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. چوتھا اور امپورٹنٹ معنی اشہد ان محمد رسول اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لوگ جو ہے عبادت کرتے ہیں اللہ کی، بعض لوگ جو ہے ابا اور دادا کے طریقے پر کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے اپنی سوچ سے، اپنے دماغ سے سوچ کر، عقل سے سوچ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بعض لوگ میجورٹی کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اکثر لوگ کیسے کریں گے شہر میں بھی ویسی عبادت کروں گا. بعض لوگ جو ہے کسی پرٹیکولر شخصیت کو رکھتے ہیں اور ان کی تقلید میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ سب گمراہ راستے ہیں. عبادت کس کے طریقے پر کی جائے گی؟ محمد انہوں نے کیا تو کریں گے، نہیں کیا تو، اور انہوں نے جیسے کیا ہے ویسے ہم کریں گے. اتنا کریں گے جتنا کیا. انہوں نے کنکری ماری تو ہم بھی کنکری ماریں گے. پتھر کنکری کس کو ماری؟ وہ بھی مسئلہ ایسے نہیں آدھا بلکہ دکانوں پہ مارے کنکری. ہاں یہ نہیں ہے احتجاج کرے، جلوس جلد سے نکالے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرے، جیسا کرے، جتنا کرے اتنا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرات کو مینا میں حج کے موقع پر کنکری مارے، پتھر مارے. ہم بھی کیا کرنا؟ کنکری مارا. فجر کی نماز 2 رکعت پڑھے، ہم بھی 2 رکعت. بسم اللہ بول کے کھائے، ہم بھی بسم اللہ بول کے کھانا. قل اللہ احد پڑھ کے نہیں کھانا. ہاں یہی سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہی تو حقیقت ہے، یہی تو مطلب ہے شمال. چلیے ودلیل الصلاۃ والزکاۃ، اور اس بات کی دلیل کہ نماز اسلام کا رکن ہے، یا نماز کا اسلام کا رکن ہے. اور زکوٰۃ کی دلیل، نماز کس کو بولتے ہیں؟ ایسا کر کے ایسا کرنے کا نماز کہتے ہیں. خاص اوقات میں خاص طریقے پر، خاص اوقات میں خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کچھ اقوال اور افعال کا کرنا، اس کو ڈیفینیشن ہے نماز کا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے نماز. چلیے نماز بہت بڑا اسلام کا رکن ہے. زکوٰۃ، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں
خاص وقت میں خاص مال میں سے خاص لوگوں کو خاص قسم کی چیز دینا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ زکوٰۃ. تو آگے کہتے ہیں وہ تفسیر التوحید, اور توحید کی تفسیر بھی, یعنی ایک آیت میں تینوں دلیلیں, توحید کی تفسیر بھی ہے اور زکوٰۃ کی دلیل ہے اور نماز کی دلیل ہے. کون سی آیت ہے وہ؟ سورہ بینہ کی 5ویں آیت. اللہ عز و جل نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دین القیمہ. کیا بات ہے. یہاں ایک سوال بھی کروں گا میں اس آیت کی روشنی میں. یہ اس آیت میں سے ایک سوال ہے جو پہلے پڑھ چکے ہیں. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. کیسے؟ مخلصین لہ الدین, اخلاص کے ساتھ, کہ اللہ ہی کی عبادت ہوگی, کسی اور کی, اور یہی توحید ہے نا. چلیے, حنفاء, حنفاء بن کر. حنفاء حنیف کی جمع. حنفاء کس کو بولتے ہیں؟ پڑھے تھے. حنیف کس کو بولتے ہیں؟ نہیں, ہاں جی بولیے, کون بول رہے؟ تھوڑا اٹھ کے بول دیجئے. شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف متوجہ ہونا, ٹھیک, یا شرکیہ طریقے کو چھوڑ کر توحید کے طریقے پر آنا, یہ حنیف. وہی معنی یہاں بھی ہے. تشریف رکھیے, جزاک اللہ خیر. حنفاء ویقیموا الصلاۃ, اور نمازوں کو قائم کریں. تو نماز کی دلیل مل گئی. اور اقامت صلاۃ کہا گیا, نماز کو قائم کرنا. اس کا مطلب نماز کو ان کے اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے عبادت کرتے ہوئے ادا کرنا, اس کو بولتے ہیں نماز قائم کرنا. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ کو ادا کرنا. زکوٰۃ کو ادا کرنا. زکوٰۃ کی اپنی جگہ تفصیلات ہے, کتنا, کس میں سے, کیا, کیسا, ہر چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے. گھر ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن اس سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ پیسہ زکوٰۃ ہے. مال وغیرہ کی جو چیزیں, دیکھیے جانوروں میں الگ شرطیں ہیں, اور اموال تجارہ, سونا چاندی یا تجارتی جو اموال ہے اس میں شرطیں الگ ہیں. اس میں حولان حول بولتے ہیں, 1 سال کا گزر ہونا. 2 شرطیں ہیں زکوٰۃ کے لیے. پیسے میں کیش ہے آپ کے پاس, یا جو ہے سونا ہے, چاندی ہے. ایک شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے نصاب کو پہنچے. نصاب یعنی شریعت نے ایک لمٹ فکس کی ہے, تو اتنا آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ ہوگی, ورنہ نہیں. تھوڑے ہیں تو نہیں. سونے میں اور چاندی میں اور تجارتی مال میں, کیش. اور دوسری شرط پاسنگ 1 ایئر, 1 سال کا گزر. یہ جو پیسہ آپ کے پاس نصاب کا موجود ہے, یا سونے کی شکل میں ہے, یا چاندی کے, یا کیش کی شکل میں ہے, اس پر 1 سال گزر رہا تو زکوٰۃ. 1 سال سے پہلے ختم ہو جا رہا نہیں ہے زکوٰۃ. تو یہ 2 شرطیں, تفصیل اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے, تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے یہاں پر. تو اس آیت میں جہاں توحید کی تفسیر ملتی ہے, وہاں جو ہے اسلام کے جو 2 اہم ارکان ہیں, کون سے؟ نماز اور زکوٰۃ, اس کی دلیل ملتی ہے. کیا باقی ہے؟ صوم اور حج باقی ہے نا. اسلام کے 5 ارکان ہیں, بتانا. صوم, روزہ. روزے کی دلیل کیا ہے؟ وہی آیت جو بارہا پڑھی جاتی ہے سورہ بقرہ کی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا, مطلب فرض کر دیا. کتبہ بمعنی فرض, تم پر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے. لعلکم تتقون, شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی. پہلا روزہ کیسا فرض تھا معلوم؟ شروع اسلام میں عشاء تک, اللہ کی رحمت ہوئی, اللہ سورج غروب ہونے تک کرا. پہلے عشاء تک تھا, اللہ کا فضل ہوا, اللہ نے سورج غروب. اب روزہ جو ہے کب سے کب تک ہے؟ روزہ فرض ہے, اس میں دلیل مل رہی ہے کہ روزے کو اللہ نے فرض کیا پہلی قوم پر. صبح فجر سے لے کر فجر کی اذان ہوتے کھانا پینا روک دینا, امساک بولتے ہیں اسے. اور کب شروع کرنا پھر؟ مغرب میں. کیا مطلب مغرب کی اذان میں؟ سورج غروب. ٹھیک ہے, مسجد کے قریب گھر ہے, اذان جاری, مسئلہ کلیئر ہے. لیکن دور ہے مسجد میں, مسجد کی اذان سنائی نہیں دے رہی ہے, اور لوگاں جو ہے تاخیر سے اذان دیتے, کیا کرنا؟ یہ ٹائم آپ دیکھیے کہ سورج کتنے بجے غروب ہو رہا. اصل پوائنٹ گھڑی ٹائم ہے, یا اذان ہے, یا نماز ہے, یا کیا ہے؟ سیرن ہے, سیرن بھی رہتا. اصل سورج غروب ہونا ہے. سن سیٹ جس کو بولتے ہیں انگلش میں. سن سیٹ کب ہو رہا وہ دیکھیے آپ, سورج کب غروب ہو رہا. جیسے اگر آپ کورنیش پر ہے, سمندر پہ سورج دکھ رہا آپ کو, سورج ڈوب تک کھا لے سکتے, زبردست روزہ رہتا. لیکن سٹی میں ہے, شہر میں ہے, بستی میں ہے, معلوم نہیں اور اذان بھی نہیں آ رہی, تو گھڑیوں سے معلوم کرنا کتنے بجے سورج غروب ہوتا, اور گھڑی صحیح رکھنا. ٹھیک ہے, 55 کو سورج غروب ہو جا رہا. ارے مؤذن صاحب اذان نہیں دیا نا, ابھی سیرن کی آواز نہیں آئی نا, سورج غروب ہو گیا بھائی. ویٹ کر رہے ہیں آپ, کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟
نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے؟ میری امت خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے کھا لینا، اور جلدی اس کو بھی نہیں بولتے کہ سورج غروب ہو گیا ہے اور آپ انتظار کر رہے ہیں۔ جلدی کا مطلب سورج غروب ہو گیا کھا لیجیے، اس کو بولتے سنت پر عمل جو حدیث میں ہے۔ چلیے حج کی دلیل، حج کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں ارادے کو کہتے ہیں، خاص اوقات میں خاص جگہوں کا رخ کرنا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے خاص کام کرنے کے لیے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حج۔ اس کی اپنی جگہ تفصیل ہے، حج افراد، حج قران، حج تمتع وغیرہ۔ بہرحال یہاں اس کی دلیل کیا ہے کہ حج بھی جو ہے یہ رکن ہے، عبادت ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے، واجب ہے۔ کس پر؟ جو اس راستے کی استطاعت رکھیں، اور جنہوں نے کفر کیا، جو انکار کریں گے حج کا، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یہ اسلام کے ارکان انہوں نے بیان کیے جو آدمی کو سمجھنا ہے، مختصر بتایا گیا ہے درس میں، ٹھیک ہے؟ 5 ارکان ہیں، اللہ الہ الا محمد رسول اللہ، اس کا معنی اور اس کا مطلب جو ہم نے بیان کیا، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز نماز ہے، نماز کی اپنی جگہ تفصیل ہے۔ تو نماز جو اسلام کا رکن ہے، کون سی نماز؟ 5 وقتہ فرض نماز ہیں، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی۔ اس کے بارے میں سوالات ہوں گے۔ نمازیں کتنی واجب ہیں؟ صرف 5، اس کے علاوہ کوئی نماز واجب ہے نہیں ہے۔ پھر لوگ 2 نمازوں کو واجب بول لیتے رہتے تھے نا، 2 اور نمازوں کو بھی لوگ واجب بول لیتے رہتے، وہ کون سے ہے بھائی؟ واجب الوتر سنے، ہاں واجب طواف سنے، ہاں واجب طواف بھی بولتے ہیں، تو پھر یہ 2 نمازیں واجب ہے نہیں، سنت موقدہ ہے۔ یہ کہاں سے لا لیا؟ جنت البقیع ہے، واجب الوتر، واجب الطواف، طواف ہے کی رکعت ہے 2 رکعت، واجب نہیں ہے۔ وتر کی نماز ہے، واجب نہیں ہے۔ بقیع قبرستان کا نام ہے لیکن جنت ہے نہیں ہے نا، وہاں دفن ہوئے تو جنت میں جاتے ہیں۔ کہاں سے لا لیا تھے؟ اس کا سے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں بھائی، اس لیے کلیئر کرنا یہ چیز کو، ایسے نہیں ہے۔ وتر واجب نہیں ہے، کیا دلیل اس کی؟ حدیث میں نبی علیہ السلام نے جہاں صحابہ آئے، ایک آدمی وہ آیا جس نے کہا کہ مجھ پر کیا کیا فرض ہے بتائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم پر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض ہے، واجب ہے یہ پڑھنا۔ تو اس نے کہا کہ حل علی غیرہن، کیا ان کے علاوہ، ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کوئی اور نماز مجھ پر واجب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفل پڑھو، سنت۔ تو وتر کیا ہے؟ سنت ہے، یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز اونٹنی پر پڑھی ہے۔ اس میں دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز نیچے پڑھتے تھے، زمین پر، جانور پر نہیں پڑھتے تھے، لیکن وتر آپ نے کس پر پڑھی؟ تیسری بات، وہ جو حدیث آئی ہے جس میں یہ ہے کہ وتر کی نماز ہر مسلمان پر حق واجب ہے، ضعیف ہے حدیث، ٹھیک ہے؟ چلیے واجب الطواف نہیں، یہ کون لایا نہیں معلوم ہے، واجب الطواف بھی کہاں سے لایا کہ نہیں معلوم ہے، انہیں ملتا بھی نہیں، پرانی بات ہے شاید۔ طواف کی 2 رکعت سنت ہے، آپ عمرہ کر رہے اس میں طواف کرتے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بھول جائے 2 رکعت نماز پڑھنا طواف کے بعد، اس کا طواف صحیح ہے نہیں ہے؟ اس کا عمرہ صحیح ہے نہیں ہے؟ صحیح ہے، اس کا مطلب واجب نہیں ہے وہ، کیونکہ واجب چھوٹ جانے سے عمرہ نہیں ہوتا۔ واجب اس کو بولتے جو کرنا مسٹ ہے، چھوڑ گئے تو نہیں ہوتا۔ چلیے، تو نمازیں 5 ہی واجب ہیں، اس کے علاوہ سب سنت۔ 12 رکعت دن میں سنتیں ہیں، سنت موقدہ ہیں، فجر کی 2، ظہر کی 6 ٹوٹل، اور مغرب کی، عشاء کی کتنے ہو گئے؟ 12۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 12 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل ہے۔ یہ سنت موقدہ ہے۔ فجر کی سنت اور وتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کے علاوہ غیر موقدہ ہے، جیسے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھنا، حدیث میں آیا کہ اللہ رحم فرمائے اس آدمی پر جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ نفل زیادتی کو کہتے ہیں، فرض کے علاوہ جو بھی نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نفل ہی بولتے ہیں۔ اس میں سنت موقدہ ایک ہے جس کی تاکید آئی ہے، فضیلت آئی ہے، ایک غیر موقدہ ہے جس کو اپن نفل بولتے ہیں عام اردو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جمعہ کی نماز ہے، وہ بھی ضروری، وہ ٹھیک ہے، عیدین کی نماز ہے۔ تو نمازوں کی اپنی جگہ قسم ہے، استسقاء کی نماز ہے جو پڑھنے والے تھے لیکن اللہ کا کرم ہو گیا کہ بارشیں آ گئیں، تو اس طریقے سے نماز کی اپنی جگہ تفصیلات ہیں۔ نماز، لیکن جس نماز کی پوچھ ہوگی وہ فرض نمازیں ہیں، واجب نمازیں ہیں، اور روزوں کا جو ہے جو اسلام کا رکن جو ہے رمضان کے روزے ہیں، باقی کے جو جتنے روزے ہیں وہ نفل ہیں، رکھے تو بہت اچھی بات ہے، نہ رکھے تو کوئی بات نہیں، رکھے تو اجر ملے گا، نہیں رکھے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، رکھے تو اجر ملے گا، نہیں رکھے تو
کچھ بھی گناہ ملتا اگر کوئی شوال کے 6 روزے چھوڑے. نہیں, لیکن ایسا نہیں بولنا رکھنا نہیں رکھنا. ارے رکھو, اچھی چیز ہے بھائی, اچھی چیز نہیں کرتے, خالی کھانا کھاتے, اس کے اوپر کیوں یہ ایکسٹرا چیزیں کیوں؟ بھوک لگ رہی نا, اتنا کھاتے بھی پیٹ بھر جاتا, یہ تھوڑا زیادہ کھاتے اچھا رہتا, ذرا اچھا دکھ رہا سالن اور کھاتے ذرا, اور ذرا میٹھا بھی کھاتے, چائے بھی پیتے. یہ سب کیا ضروری چیزیں ہیں, پیٹ بھرنے کی چیزیں نہیں. ایکسٹرا جب کھانے پینے کی چیزوں میں ایکسٹرا دین کے مان میں خالی فرض کر کے چلے آتے, وہ بھی ایکسٹرا کرو, یہ فائدے کی چیزیں ہیں. اور یہاں دنیا میں جو ہے یہ اوور کھانے سے یہ تو نقصان ہوتا ہے, بد ہضمی, وہ یہ مسئلے پیٹ کے مسئلے, اس کے مسئلے. رمضان میں تو بہت مسئلے ہوتے رہتے لوگوں کو, ایسا کھاتا کبھی نہیں ملے, ایسا عجیب مسئلے ہے نہیں. بہرحال کھانا ٹھیک ہے, اپنی جگہ ہے وہ مسئلہ. تو عبادتیں یہ زیادہ ہوں گی تو آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کا فائدہ ہوگا. آپ نفل پڑھیے, سنتیں پڑھیے, نفل نماز زیادہ پڑھیے, نفل روزے رکھیے, کس کے اعمال نامے میں آئیں گے یہ سب چیزیں آپ کے. اب دیکھو تراویح جو ہے فرض نہیں ہے, لیکن پڑھنے کا اجر کیا ہے, اللہ اکبر, پوری رات کی نماز ہے, اللہ اکبر, پوری رات کے قیام کے اجر اللہ عز و جل ملتا کہ یہاں ملتا ہے. چلیے اس کے بعد جو ہے دوسرا مرتبہ دین کا جو 3 مراتب ہے, اسلام, ایمان اور احسان. ایمان دوسرا مرتبہ, ایمان کس کو کہتے ہیں یہ پڑھ چکے ہیں, اس کا ڈیفینیشن کیا ہے ایمان کا, پڑھ گئے, پڑھ لیے. اب آگے کہتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. ان میں سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار, سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا, اور حیا, شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ حدیث کی روشنی میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے, کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی, الایمان بضع و سبعون شعبہ, ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. یہ سب ایمان ہے وہ چیزیں, اور اس کو گنوایا ہے علماء کرام نے بعض اقوال میں, حدیثوں کی روشنی میں, کہ وہ 70 کیا ہیں. سب سے بڑی شاخ کیا ہے ایمان کی, قول لا الہ الا اللہ. تو دیکھیے قول, اعتقاد اور عمل, ہم نے کہا تھا نا ایمان, اس کی دلیل ہے یہ حدیث. ایمان کے ڈیفینیشن میں ہم نے 3 باتیں بتائی تھی, آپ کو یاد ہوگا, قول و اعتقاد و عمل. تو یہاں دیکھیے قول آ گیا, وادناها عن اماطۃ الاذى عن الطريق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا, یہ عمل ہے پیر کا. والحیاء شعبۃ من الایمان, حیا جو ہے دل میں ہوتی ہے, دل کا عمل. تو دل کا عمل, زبان کا عمل اور ہاتھ پیر کا عمل, یہ سب جو ہے ایمان میں شامل ہے. حیا کس کو بولتے ہیں, ایک ایسی صفت جو انسان کو اچھے کاموں پر ابھارتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے, اس کو بولتے ہیں حیا. اسی لیے بولتے ہیں نا, اگر حیا نہیں ہو تو جو چاہے کرو, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. ایک آدمی نے ایک آدمی کو نصیحت کی کہ تم بہت شرماتے بھائی, نہ کو شرماتا ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ بولے نہیں مت روکو, حیا ایمان میں سے ہے. لیکن حیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نہیں آتا نماز پڑھنے, میرے کو شرم آ رہی ہے, وہ حیا نہیں ہے. وہ بھی نہیں بتانا پڑتا بھائی, بعض لوگ ایسے بھی مسئلے ہیں بھائی. ایکچولی کیا ہے, ہم لوگ جو دیکھتے رہتے ہیں نا چیزیں لوگوں کو, اس سے جو ہے یہ بھی بتانا وہ بھی بتانا, کیونکہ ویسے لوگوں بھی نظر آئے, ویسے بھی مسئلے آئے. شرم آ رہی کہتے بچے کو, داڑھی چھوڑو بولے تو شرم آ رہی کہتے بچی کو, نہیں سب جنے کالج میں جو ہے پورے وداؤٹ برقع مما آتے, میں کیسا برقع پہن لے کے جو میرے کو بہت شرم آ رہی مما, شرم آ رہی کہتے, برقع پہننے شرم آ رہی کہتے, اس کو چیٹنگ کرتے کو شرم نہیں آتی, استغفر اللہ. یہ اس کو حیا بولتے ہیں. داڑھی چھوڑو بولے تو شرم آ رہی کہتے بچے کو. نماز پڑھنے جاؤ, یہاں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو, فرض نماز پڑھو, درس میں پڑھ, نہیں میرے کو شرم آتا, سب جنے بیٹھے ہوئے رہتے دیکھ, اس کو حیا نہیں بولتے, یہ بے شرمی ہے. یہ حیا کس کو بولتے ہیں, وہ صفت جو آپ کو اچھے کاموں پر ابھارے تو اچھے کام ہیں, اور برے کاموں سے روکے, اس کو بولتے ہیں شرم و حیا. جو عورتوں کی زینت ہے یا تھی یا اب ہے کچھ کچھ, سمجھ رہے ہیں نا, اشارے ہیں صرف, یہ سمجھ رہے شاید. تھی نہیں تھی, پہلے فل تھی, اب کم ہوتے جا رہی, تھوڑی تھوڑی ہوتے جا رہی. کپڑے اتنے بچیوں کو پہنا رہے ہیں, کئی کو پہنا رہے ہیں, بے شرمی کی دعوت دے رہے ہیں, اور گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ دکھا رہے ہیں, کیا بیٹھو دیکھو میں تمہارے ابو جو ہے آپس میں کیسے باتیں کرتے تھے, دیکھو یہ بتا رہا, دیکھو سیریل میں ایسے بتا کرتے تھے ہم لوگ, وغیرہ وغیرہ, یہ دکھا رہے. شرم کہاں ہے, مچ ہو گیا نہیں. جب شرم ختم ہو جاتی ہے نا تو گناہ نہیں دکھتا. بوٹل لا کے پیو, بولو بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, او حرام کیسے باتیں کر رہے ہیں آپ, شراب لا کے پیو بیوی بچوں کے ساتھ, میں کیا بولتا, حرام. شراب گلاسوں میں ڈال کے میں میری بیوی بچوں کے سامنے, استغفر اللہ, حرام. ہاتھ نہیں لگائے, شراب کی دکان کے سامنے سے نہیں گزرے. فلمیں دیکھتے نا, وہ فلمیں وہ حلال ہے, یہ حرام وہ حلال. بیوی بچوں کے ساتھ فلم دیکھتے نا, مجھے بتائیے شراب حرام ہے یا نہیں ہے, فلم نہیں, دونوں میں فرق ہے کیا, یہ چھوٹا حرام وہ بڑا حرام, ایسا ہے مسئلہ. کہاں سے لا لیا پھر یہ,
شراب آج تک ہاتھ نہیں لگائے گئے تھے. کتنے دیکھے اب تک فلمیں دیکھ رہے ہیں کنٹینیو. اس کو برائی تصور نہیں کیا جا رہا ہے. سب لوگ دیکھتے گئے. اچھا سب لوگ پیے تو آپ بھی پیتے. کسی کنٹری میں چلے گئے وہاں پینا عام ہے سمجھو, آپ بھی پیتے. یا تو سب جنے پیتے بھائی, اٹس ناٹ اے بگ ایشو, وی آل ڈرنک. استغفر اللہ. حیا شرم یہ ہے کہ نہیں دکھانا گندے چیزاں, نہیں دیکھنا, شرم و حیا باقی رکھنا. ورنہ بچے پریشان ہو جا رہے ہیں پہلی رات کو, معلوم آپ کو. اور یہ کیا ہے, وہ شرم ہی نہیں ہے اس کے بعد, بے شرم ہو گئی پوری. اور بولا بول کے بول رہی, پلو اٹھا کے بول رہی, باتاں کر رہی, فری ہو جا رہی. شرم ہی نہیں ہے, بے شرم بنا دیا بچی کو پورا, دکھا دکھا کے, بتا کے, ٹیویاں, سیریل, کیا فلما, سیریل. وہ 3 گھنٹے میں برباد کر کے چھوڑتا ہے, 1 سال میں سیریل برباد کر دیتا. وہ بھی غلط, یہ بھی غلط. بے شرمی کی دعوت ہے اس میں. کپڑے دیکھو, ایکٹنگاں دیکھو, رشتے دیکھو, تعلقات دیکھو, انہیں اس سے دوست کہتے, انہیں اس کا دوست کہتے, انہیں دم نہ ٹنگ. استغفر اللہ, استغفر. سب بے حیائی دکھا کے. کپڑے دیکھو کیسے پہنے جا رہے ہیں, برقعے بے شرمی کے برقعے پہنے جا رہے ہیں. برقعہ کی صورت ہے جو پردہ کرے, ایسا برقعہ پہن رہے جس میں پہننا نہیں پہننا ایک ہی چیز. استغفر اللہ. حیا ایمان ہے, کہاں گیا حیا؟ اور یہ سب سے زیادہ عورتوں میں رہتا. با حیا ہوتی ہے عورت, بے حیا بن گئی. استغفر اللہ. استاد مولانا نے پہلے بہت تھا, تھوڑا تھوڑا ہے. پہلے عورتوں میں دیکھیے حیا تھی, شرم و حیا. آج ختم ہو گئی, پتہ نہیں کہاں چلے گی وہ شرم اور حیا. کہ گناہ پہ گناہ ہے, کچھ بھی نہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ نہیں گھروں میں جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ جو دکھائی جاتی ہیں نا چیزیں, یہ سب سے بگ ایشو ہے. بچوں کے ذہن گندے ہو جا رہے ہیں, معلوم ہے, وقت سے پہلے بالغ ہو جا رہے ہیں بچے. اس کو پورا معلوم, بچے کو پوچھا, ارے تو 8 سال کا, سب معلوم. تم 8 سال کی بچی ہیں اسکول میں, پورا معلوم میرے کو. کیسا معلوم بھائی؟ ٹی وی سیریلوں میں ساری چیزیں دکھائے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھے اچھے پیارے پیارے سبق آموز چیزیں دکھائے جاتے ہیں. ایمان بڑھانے والی چیزیں, آخرت کے ڈر پہ نہیں, برباد کرنے والی چیزیں دکھائے جاتے ہیں. بولی تھی انہیں, یہ لوگ نہیں آئے تو کیا ہوتا ہے, ان کے گھروں میں بھجن بجاتی ہوں میں بول کے بولی تھی. آرٹیکل میں لکھی تھی, نام نہیں لیتا میں, معلوم ہے کون ہے وہ, معلوم ہے میرے کو بھی نام معلوم ہے. نام لینا ضروری ہے. تم آتے مندر میں بجانے, میں تمہارے گھروں میں بجاتی ہوں, تم بیٹھ کے دیکھنا, آنا بیٹھ کے دیکھنا, ایک ہی ہے. جا کے بریانی کھانا, آرڈر دے کے گھر میں بول کھانا, ایک ہی ہے نا. جانا لا لینا, لا لیے, بیٹھو دیکھو, بھجنا 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 بھجنا. اسلام, حیا, شرم. کہاں جا رہے ہیں بچے, کدھر جا رہے ہیں بچیاں, کدھر جا رہے ہیں. بدتمیز, بد اخلاق, شوہر کے ساتھ کیسے, کیا کیا سیریل برباد کر کے رکھ دے رہے, دکھا رہے. نہیں, تابع ٹائٹ رکھنا نہیں ہے, فریڈم. ہمارے اماں بابا ہمارے کو آزاد چھوڑے, ہم بھی ہمارے بابا اماں بچوں کو آزاد چھوڑو آزاد. سو ایک ایک چیز سامنے آتی. بچی جب بھاگ جائیں گی کسی کے ساتھ جب سمجھ میں آتی, جب ناک کٹ جائیں گی جب سمجھ میں آتی بات. بچی جب جو ہے خلا لے کے بعد, طلاق دے کے شوہر جو ہے گھر میں واپس بھیج دیتا, لو اپنی بچی کو سنبھالو. بدتمیز, بد اخلاق, بے حیا بچی سے شادی کیا, جب سمجھ میں آتی چیز تو فریڈم دو بچوں کو, آزاد چھوڑو. نہیں تابع ٹائٹ کرنا نہیں ہے, ٹائٹ ووٹ کچھ بھی نہیں ہے. سمجھنے کی باتیں اصل برباد کر کے رکھ دے رہے اپنی نسل کو. اللہ رحم فرمائے ہم سب پر, بس اللہ رحم فرمائے. یہ تو ایسا ٹاپک پہ جتنا بولے کم ہے, اتنی باتیں ہیں کہ کیا بولوں کیا چھوڑوں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے کو, کیا بولوں کیا چھوڑوں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنی باتیں ہیں اس ٹاپک پہ, اللہ رحم فرمائے. اس پہ تو کبھی الگ ایک پروگرام ہونا چاہیے, شہر کی عورتوں کو بٹھا کے, بچیوں کو شہر کی عورتوں کو بٹھا کے, اور ان کے شوہروں کو پیارے پیارے, ان کے پیارے پیارے اباؤں کو بٹھا کے, ان کے بڑے بڑے بھائیوں کو بٹھا کے دینے والی ٹاپک ہے وہ. چلیے, تو دوسرا مرتبہ ایمان کی یہ شاخیں ہیں, اللہ رحم فرمائے. اس کے 6 ارکان ہیں. اس کے کیا ہیں؟ 6 ارکان ہیں. معلوم ہے کیا ہے ارکان 6 ایمان کے, جو حدیث جبریل میں, اللہ پر ایمان, اس کے فرشتوں پر ایمان, اس کے رسولوں پر ایمان, اس کی کتابوں پر ایمان, اور آخرت پر ایمان, اور اچھی بری تقدیر. اب اس کی تفصیل ہے جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے, فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے, کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے, رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے, آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے, اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. بہت ہے بھائی. تو اسی لیے میں بولا کل آخری درس نہیں ہوں گا, کون سمجھے اس کو, آگے بھی اور ہوتے ہیں ایسا, کیونکہ یہ چیز نہیں ہو رہی ہے. تو کل ہوگا درس انشاءاللہ, لیکن آخری نہیں ہوگا. کل ہم یہ ارکان 6 پڑھیں گے انشاءاللہ, کہ کس طریقے سے جو ہے ایمان لانے کا مطلب ہے, جو حدیثوں میں یا آیتوں میں بتایا گیا ہے. تو وہ بہت ضروری ہے. وہ اگر میں فاسٹ جا سکتا ہوں, میں بتا اسی بول کے ایمان لانا, لیکن میں چاہ رہا ہوں, میرا پتہ نہیں, وہ میرا دل مطمئن نہیں ہے کہ میں خالی ایسے بول کے چھوڑ دوں کہ بھائی ارکان 6 ہیں بس, اللہ پر, فرشتوں پر. اب فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے, یہ دل بول رہا بتانا بول کے, ضروری ہے نا وہ چیز.
آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے رسولوں، ورنہ جو ہے تشنگی رہے گی، پھر پیاس باقی رہے گی، تو میں آپ کو پیاسا نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ